اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہا کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم سے نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز اور محترم ناظرین، سامعین، خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 10ویں پارہ کا آج ہم خلاصہ جانیں گے، جس میں سورہ الانفال کی آیات پہلے آتی ہیں سورہ توبہ سے۔ تقریباً یہ آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 75 تک آیات ہیں۔ اس کے بعد 10ویں پارہ میں سورہ توبہ آتی ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 41 سے 48 میں خمس کے مصارف کا بیان ہے، اور جو خمس ہے یہ مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے۔ پھر کفار کے تجارتی قافلہ کے مقابلہ میں لشکر کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ترجیح بیان کی گئی ہے۔ غزوہ بدر کی فتح کو اسلام کی حجت کے طور پہ بیان کیا گیا، اور لشکر کفار کو مسلمانوں کی نگاہوں میں کم کر کے دکھانا اور لشکر اسلام کو کفار کی آنکھوں میں زیادہ کر کے دکھانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے تھا۔ پھر کفار سے جب مقابلہ ہو تو کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کا حکم ہے، اور آپس کے اختلاف اور بزدلی سے اجتناب کرنے کا حکم ہے، اور ان کاوشوں اور ان کافروں کی روش سے اجتناب کا حکم ہے جو اپنے زور اور طاقت کے بل بوتے پر اکڑتے تھے اور شیطان کے بہکانے سے جو بہک جاتے تھے۔ پھر الانفال کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 64 میں منافقین کی مذمت کی گئی ہے، موت کے وقت کفار کی حالت کا اور آل فرعون کے انجام بد کا ذکر ہے، اور اس انجام بد کے ساتھ کفار کے انجام بد کی مشابہت بیان کی گئی ہے۔ پھر آل فرعون پر عذاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں ناشکری کرتے تھے، اور جن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد شکنی کی ان کو میدان جنگ میں سزا دینے کا حکم آیا۔ پھر جو قوم عہد شکنی کرے اس کے ساتھ تمام معاہدوں کو توڑ دینے کا حکم ہے، اور کفار سے جنگ کے لیے آلات حرب جمع کرنے کا حکم دیا گیا، اور اگر کفار مائل بصلح ہوں تو ان کو صلح کی طرف مسلمانوں کو تاکید کی گئی۔ پھر اگر وہ دھوکہ دیں، یعنی صلح کا وہ جھانسا دیں، دھوکہ دیں، اور صلح کے پیچھے دراصل ان کی طرف سے کوئی فساد چھپا ہو، تو فرمایا اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو تم بھی صلح کرو، لیکن اگر وہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ کی مدد پہ توکل اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں کے دلوں میں الفت اور محبت اور یگانگت پیدا کرنے کا اس میں بیان آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی نصرت اور مسلمانوں کے لیے بھی اسی کی حمایت کا کافی ہونا، اس کا بیان آیا۔ پھر جو آخری 11 آیات ہیں، آیت نمبر 65 سے لے کے آیت نمبر 75 تک، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو جہاد پر راغب کریں۔ پہلے 20 مسلمانوں کو 200 کفار کے مقابلے کا مکلف بنایا، اور پھر تخفیف کر کے 100 مسلمانوں کو 200 کفار کے مقابلے کا مکلف بنایا گیا۔ کفار کا خون بہائے بغیر ان سے فدیہ لینے کے عدم جواز پر ہے، اور اجتہادی خطا کی وجہ سے مسلمانوں کے فدیہ لینے کو معاف کرنے کا بیان کیا گیا۔ اسی طرح آپ کی وساطت سے بدر کے قیدیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی نیکی ہے،
تو تم سے جو فدیہ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا. اور اگر انہوں نے آپ سے خیانت کا ارادہ کیا جس طرح اب وہ شکست اور قید سے دوچار ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اپنی نصرت اور مدد سے ان دھوکہ دینے والے لوگوں کو پھر قید اور شکست کی عقوبت سے دوچار فرما دے گا، ان پہ گرفت فرمائے گا. مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک دوسرے کی حمایت اور ولایت کی بنیاد رکھی گئی، اور جو لوگ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کریں وہ مسلمانوں کی ولایت اور حمایت میں داخل نہیں ہیں. اسی طرح ہاں اگر وہ دینی معاملات میں مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، بشرطی کہ اس سے تمہارا کسی سابقہ معاہدے پر زد نہ پڑتی ہو. کفار جو ہیں ان کے بارے میں بیان آیا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا بہت بڑے فتنے اور بہت بڑے فساد کا موجب ہوتا ہے. اور مہاجرین، انصار اور مجاہدین کے لیے رزق کے اندر وسعت اور مغفرت کی نوید آئی ہے، اور بعد میں ایمان لے آنے والے اور ہجرت کرنے والے بھی پہلوں کے ساتھ لاحق ہیں، اور بعض رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ راجح ہیں. اب چیدہ چیدہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں. پہلی جو سورہ الانفال کی آیت میں عرض کرنا چاہوں گا 10ویں پارہ سے، وہ آیت نمبر 44 ہے، جس میں اس بات کی حکمت بیان کی گئی کہ کفار کی تعداد مسلمانوں کو کیوں کم دکھائی گئی اور مسلمانوں کی تعداد کفار کو کس لیے کم دکھائی گئی. قرآن مجید بیان فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے. اب اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی، اور کفار کو اور مشرکوں کو بھی مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ کم کر کے دکھائی. اور اس کی حکمت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی صورت میں مشرکین کی تعداد کو جب کم کر کے مسلمانوں کو دکھایا گیا تو اس سے حکمت یہ نکلی کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی ہیبت نہیں بیٹھی اور ان کی دھاک نہیں بیٹھی، اور مسلمان گھبرائے نہیں ان کی تعداد کو دیکھ کے. اور جب کفار کو مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ کم دکھائی گئی تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں زیادہ تیاری نہ کریں اور زیادہ احتیاط نہ برتیں، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ان کو کم جان کر شکست کھا جائیں. تو یہ اس کی حکمت بیان کی گئی. پھر دشمن کے مقابلے کے لیے ایک اصول خداوندی عطا ہوا، اور وہ یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہا کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ. اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کے دوران اور جنگ کے دوران اور مقابلہ کے دوران دو آداب سکھائے، دو اصول سکھائے. پہلا اصول یہ تھا کہ جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے، تمہارے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے. اور دوسرا یہ ان کو بتایا کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بھی بتائی کہ ابتداً مسلمانوں کو جنگ یا کسی بھی آزمائش یا بلا کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ان پر جنگ مسلط کر دی جائے تو ان کو پھر جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جنگ کے اندر ثابت قدم رہنا چاہیے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے.
لیکن اس کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ تم کثرت سے کیا کرو۔ اس لیے مسلمانوں کی یہ روایت تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ وہ روایت کیا ہے ان کی کہ یہ جب میدان جہاد میں اترتے ہیں تو بآواز بلند اللہ اکبر کی صدائیں ان کی زبانوں سے اور ان کے حلقوم سے اور ان کے سینوں سے گونجتی ہیں، اور یہ صدا جب بلند ہوتی ہے اللہ اکبر کی صدا، تو یہ اعلان ہوتا ہے مجاہد کی طرف سے، مومن کی طرف سے، کہ میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا، میں اپنے لیے میدان میں نہیں اترا، میں اپنی تنخواہ کے لیے یا میں اپنی مراعات کے لیے یا میں اپنے دکھاوے کے لیے یا میں اپنی دلیری کے جوہر دکھانے کے لیے میدان میں نہیں اترا، بلکہ میں میدان میں اللہ کی رضا کے لیے اترا ہوں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن ہمیشہ شوق شہادت سے میدان کے اندر اترتا ہے، اور یہ جب تک شوق شہادت مسلمان کا زندہ ہے تب تک یہ ناقابل تسخیر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی، اور کفار میں اور مومنین میں فرق ہی یہ ہے کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے محبت کرتے ہیں، اور موت اللہ کی راہ میں آئے تو ہم موت کو گلے لگاتے ہیں، موت کو چومتے ہیں، موت کو بوسے دیتے ہیں، ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اس لیے جو مومن ہے وہ شہادت سے محبت کرتا ہے، اور یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جب تم میدان میں اترو تو یہ اعلان کرو کہ میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آیا ہوں، میں اس ایک کے سوا کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتا، میں اس ایک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اس ایک کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں اس ایک سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا کہ تم جب میدان میں اترو تو صدائے تکبیر بلند کرتے ہوئے، اللہ کے ذکر کی کثرت کرتے ہوئے میدان میں اترو۔ اور پھر اس کے بعد ایک آیت ہے الانفال میں، آیت نمبر 53۔ یہ آیت بنیادی طور پہ آئینہ ہے، اور قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کو، کلام الہی کو اپنے سامنے یوں رکھ کے پڑھنا چاہیے جیسے علامہ اقبال کے والد نے علامہ اقبال کو نصیحت کی تھی کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے، تو یوں محسوس کرو کہ جیسے اللہ پاک آپ کے سامنے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے، اور بلا شک و شبہ یہ کلام الہی ہے۔ تو یہ میرے سامنے ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں میں اپنے کردار کو دیکھتا ہوں۔ جب قوم پڑھتی ہے تو قوم قرآن میں اپنے کردار کو دیکھتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو ایک اصول قرآن مجید میں بیان ہوا، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ عذاب ان پر اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر عطا فرمائی ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو بدل دیں۔ یعنی ہم نے ان کو جو نعمت عطا کی ان کی فرما برداری کی وجہ سے، ان کی اطاعت کیشی کی وجہ سے، ہمارے حضور ان کے عجز و نیاز کی وجہ سے، ہمارے ساتھ یعنی اللہ فرما رہا ہے ہمارے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ سے ہم نے وہ نعمتیں ان کو عطا کی، اور جب انہوں نے اس حالت کو بدل دیا، یعنی انہوں نے فرما برداری کو نافرمانی میں بدل دیا، اطاعت کو سرکشی میں بدل دیا، شکر کو کفران نعمت میں بدل دیا، اور جو نعمتیں عطا کی ان نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے، تو اس وجہ سے ہم نے ان قوموں کے اوپر عذاب اتارا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جتنی نعمتیں ہمیں عطا ہوئیں، تاریخ کی بات کریں تو تاریخ میں ہمارے سامنے ہے کہ جو نعمتیں ہمیں عطا ہوئیں، ہم نے ان نعمتوں کی جب ناقدری کرنا شروع کی تو اسلامی دنیا کے اندر انتشار پھیل گیا، اور ایک کے اوپر ایک دشمن غالب آتا گیا، اور ہماری جو سلطنتیں تھیں، مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں، جو بنیادی طور پہ حکومت پناہ گاہ ہے۔ میں طوالت کو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ان دروس میں، ان خلاصے جب سے ہم بیان کر رہے ہیں، بالخصوص کوشش ہوتی ہے کہ کسی طوالت میں نہ جائیں، لیکن ایک بات میں آپ کی اجازت سے آپ کی سمع خراشی یہاں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو سلطنت ہے اس کا اسلام کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور اس کی انسپریشن مکہ کے اس بیان سے ملتی ہے جب قریش جمع ہو کر حضرت ابو طالب کے کاشانے پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب
آپ اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے روکیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی بڑی انہوں نے آفرز کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آ کے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ قریش کا پیغام دیا کہ قریش آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس دعوت سے باز آ جائیں تو ہم آپ کو یہ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے کچھ نہیں چاہتا، یہ صرف ایک کلمہ کہہ دیں، اس کلمے کے بدلے یہ پورے عرب کے حکمران ہو جائیں گے اور عجم بھی ان کے زیر نگین آ جائے گا۔ تو وہ سارے جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے تو انہوں نے کہا بالکل بالکل، ہم ضرور ایسا کلمہ بتائیں ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ کلمہ ہے، ان سے کہہ دیں، اللہ ان کو عرب کا حکمران کر دے گا، عجم ان کے زیر نگین آ جائے گا۔ یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیغام ہے وہ پوری طرح دنیا عرب میں نہیں پھیلا، مکہ سے باہر نہیں نکلا ابھی تک۔ چند ایک لوگ ہیں آپ کے ساتھ، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی سپاہ نہیں ہے، کوئی سلطنت کے امور نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو صرف چند ایک لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو رہے ہیں، ابھی تو مظالم بھی پوری طرح شروع نہیں ہوئے مکہ کے اندر جو کیے گئے تھے۔ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کلمے کے اندر یہ طاقت ہے۔ تو اسلام اور سلطنت کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب تک اندلس کی مثال ہم نہیں سمجھتے، ہم آج کی دنیا اسلام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ اندلس ہمارے لیے ایک عبرت ہے، اندلس سے عبرت پکڑو۔ اندلس میں کیا ہوا؟ اندلس میں جب تک سلطنت مضبوط تھی، جب تک مملکت مضبوط تھی، مسلمان محفوظ تھے، مدارس محفوظ تھے، خانقاہیں محفوظ تھیں، علماء محفوظ تھے، صوفیاء محفوظ تھے، اسلام محفوظ تھا، سب کچھ ان کی جو اللہ نے نعمتیں عطا کی تھیں اس سے چل رہا تھا۔ لیکن جب ان لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گروہی، اپنے ذاتی شخصی مفادات کے اوپر انہوں نے اپنی سلطنتوں سے بے وفائیاں کرنا شروع کی، انہوں نے ایک اپنی بڑی سلطنت سے جب بغاوت کر لی، اس سے جب پھر گئے اور افراتفری مچ گئی، انتشار مچ گیا، اس سے پرتگیز کو یہ موقع آیا کہ انہوں نے ان کی کمزوریوں کو استعمال کیا۔ غدار بہت بڑی تعداد میں ان کو میسر آ گئے، ان کو انہوں نے استعمال کیا، فوج کشی کی، اور سلطنت جو کمزور ہو چکی تھی، جس کی فوج کئی حصوں میں بڑھ چکی تھی، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو دفاع کرتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 3 آپشن دیے۔ پہلا آپشن یہ دیا کہ اندلس سے نکل جاؤ، دوسرا آپشن یہ دیا کہ عیسائیت قبول کر لو، تیسرا آپشن یہ دیا کہ وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کئی وہاں سے نکل گئے، کشتیاں ڈوبی ہیں جن کے اندر مسلمان شہید ہوئے ہیں، جیسے آج میانمار کی ڈوبتی ہیں، یہ پوری تاریخ پڑھنے کے لائق ہے اندلس کی۔ پھر وہاں پہ جو جتنے علماء ان کو ملے سب کو تہہ تیغ کیا، شہید کیا، صوفیاء کو شہید کیا، علماء کو شہید کیا۔ علماء تو ان کے ٹارگٹ پہ تھے، کتب خانے بڑے بڑے قرطبہ کے، غرناطہ کے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج بھی محدثین اندلس کے ذکر کے بغیر کوئی درس مکمل نہیں ہوتا، مفسرین اندلس کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہوتی، فقہائے اندلس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، اندلس کے سیرت نگاروں کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، صوفیاء اندلس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ کسی فن، کسی علم، فصاحت، بلاغت میں چلے جائیں، قرأت میں چلے جائیں، کتابت قرآن کے اندر چلے جائیں، قرآن کے حفظ کے اندر آپ چلے جائیں، اعراب کے اندر چلے جائیں، جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں، اتنی بڑی علمی چھاپ ہے علماء اندلس کی، لیکن سب کس نے ضائع کی؟ سب ضائع کی مفاد پرستوں کے ٹولوں نے، جو اپنے مفاد کو سلطنت کے مفاد سے زیادہ عزیز جانتے تھے۔ اس لیے یہ ان کی ناقدری تھی، اور یہ آئینہ ہے قرآن مجید نے سورہ الانفال آیت نمبر 53 میں جو دکھایا، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ السمیع العلیم، کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو نہ بدل دیں، یعنی وہ احساس زیاں ان کے اندر سے نکل جائے۔ یہ آئینہ ہے آج کہ اپنی سلطنت کی حفاظت کرو، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ممالک عطا کیے ہیں ان ممالک کی حفاظت کرو، ان کے خلاف نہ اٹھو،
ان کے اندر انتشار اور بغاوتیں پیدا نہ کرو. اس لیے ہم پہ بطور مسلمان لازم ہے یہ. آج آپ دیکھیں عرب سپرنگ جس کو عرب بہار کہتے تھے، یہ بہار دیکھی ہے آپ نے عرب کی؟ عرب بہار کا مزہ پوچھو لیبینز سے، عرب بہار کا مزہ پوچھو یمنیوں سے، ٹیونیزینز سے، شامیوں سے، عراقیوں سے، پتہ چلے بہار کے نتیجے میں کون سے پھل پھول لگے ہیں. اس لیے یہ سلطنتیں جو ہمارے پاس ہیں ان کی قدر کریں. مغل سلطنت کمزور ہوئی، چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں بٹ گیا پورا ہندوستان. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ 150 سال کی ہماری وہ غلامی تھی جو ہم نے کاٹی اور آج تک ذہنی غلامی کاٹ رہے ہیں. یہ سلطنت کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے. سلطنت کی قدر و قیمت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھو، سلطنت کی قدر و قیمت احمد شاہ ابدالی سے پوچھو کہ سلطنت کی کیا قیمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے. اور مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فی زمانہ پاکستان ہمارے لیے اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے. خدارا لوگوں اس ملک کی قدر کرو، اس کی اساس کی قدر کرو، اس کے پرچم تلے ہم محفوظ ہیں. پھر اس کے بعد سورہ الانفال کی آیت نمبر 60 آتی ہے، اور دشمن کے مقابلے کے لیے وقت سے پہلے تیار رہنا، یہ حکم خداوندی اس میں ہمیں آیا. اور یہ اس آیت کی عربی کو اگر کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کم از کم ہر مسلمان اس کے ترجمے کو ضرور جانتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیاروں اور آلات جنگ کی قوت مہیا کر رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی ہوئی دشمنی کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں جانتا ہے. اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم سے نا انصافی نہیں کی جائے گی. اب یہاں پہ ایک دو چیزیں ہیں، اختصار سے میں عرض کر دوں کہ اس آیت میں جو مراد ہے گھوڑے تیار رکھنے سے اور سامان حرب کو تیار رکھنے سے، یہ اس زمانے کے ہتھیار تھے. اور یعنی جب تمہارا دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ ہو، دشمنوں سے مقابلہ ہو تمہارا، تو جو اسلحہ تمہارے پاس ہے اس کو مہیا رکھو، اس کو میسر رکھو، اس کو تیار رکھو. اور دوسرا اس کا محمل یہ ہے کہ جو بھی اس زمانے کے جدید ترین ہتھیار ہوں، بہترین ہتھیار ہوں، جس سے دشمن کے اوپر دھاک بیٹھے اور ہیبت طاری ہو تمہاری، ان ہتھیاروں کو اپنی ریاست کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے حاصل کرو. اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے جو مہلک ہتھیار تھا وہ تیر سمجھا جاتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازی کی بہت زیادہ ترغیب عطا فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. اور اس پہ بہت احادیث ہیں تیر اندازی سیکھنے کے بارے میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، جامع ترمذی میں، اور جتنی بھی جہاد کے ابواب سے مرتب کی ہوئی احادیث کی کتب ہیں ان سب کے اندر تیر سیکھنے کی آپ کو بکثرت روایات ملیں گی. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر مبارک پر وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اس کی تفسیر کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے. یہ صحیح مسلم میں حضور کا بیان ہے. اور
صحیح مسلم ہی میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا کہ عنقریب تمہارے لیے زمینیں فتح کی جائیں گی، یعنی تمہیں فاتح بنایا جائے گا زمینوں پہ، اور اللہ تمہیں کافی ہوگا، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ کھیلنے سے عاجز نہ ہو، یعنی کوئی بھی آدمی جو ہے وہ کم از کم اتنی صلاحیت اور استطاعت رکھتا ہو کہ وہ تیروں سے کھیل سکے۔ اس پہ بڑا اس وقت فی زمانہ ہمیں یہ غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ گھوڑوں سے کیا مراد ہے، گھوڑوں کو تیار رکھو، تیروں سے کیا مراد ہے کہ تیروں کو تیار رکھو، قوت سے کیا مراد ہے کہ قوت مجتمع رکھو۔ ایک تو اس سے مراد بنیادی یہ ہے کہ تم مکمل طور پہ تیار رہو، غافل نہ رہو۔ دوسری اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کا جو رسالہ تھا جس کو وہ گھوڑوں پہ مشتمل ہوتا تھا، اور اب جو اس کے بعد ماڈرن وارفیئر کے اندر جو رسالہ ہے وہ ٹینکوں میں تبدیل ہو گیا، یعنی جو آرمڈ کور ہے اس نے گھوڑوں کی جگہ لے لی، اور رسالہ جو تھا وہ آرمڈ کور کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اب اگر آپ 5th جنریشن وار کے اندر آ جائیں تو اب جو جنگیں ہیں ان کے ہتھیار اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ اب ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اب اسپیس شپس کے اوپر بات چلی گئی ہے، یعنی سیٹلائٹ وارز ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ساری ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جس کی اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اور یہ پہلی بار ایسا گو کہ نہیں ہوا، لیکن یہ ٹرم پہلی بار آ رہی ہے کہ خاص طور پہ مختلف اقوام کو زیر کرنے کے لیے بہت سے اکنامک ٹولز جو ہیں وہ پچھلی 1 صدی سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے معاشی ذرائع ہیں ان کو جہاد کی تیاری کے اعتبار سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ گو کہ معیشت کے اوپر مسلمان انحصار نہیں کرتا، مسلمان اللہ کی ذات پہ انحصار کرتا ہے اور اس پہ توکل رکھتا ہے۔ بندہ حق بندہ اسباب نیست، زندگانی گردش دولاب نیست۔ یہ درست ہے اپنی جگہ کہ اللہ کا بندہ اسباب کا بندہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اسباب ہی ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان کو تیار رکھنا اور دشمن کے اوپر ان کی ہیبت طاری کرتے رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی محبت کو پیدا فرما دیا، الفت پیدا فرما دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے، ان مالی وسائل کے خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے ان کے درمیان روحانی رشتے کی بنیاد پر وہ محبت پیدا فرما دی۔ بے شک وہ بڑا غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اس میں بنیادی جو ہے وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قوم کے اندر جو یکجہتی ہے وہ بہت ضروری ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہونا، اور دوسری اس میں اساس محبت یہ پیدا کی گئی ہے مسلمان قوم کے درمیان جو محبت کی اساس ہے، جس بات پہ یہ سب اکٹھے اور جمع ہوتے ہیں وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کو حضور سے محبت ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اس امت کا اساسی نظریہ ہے جس کو تحریک پاکستان میں انٹرپریٹ کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اس چیز کی بھی دلالت کرتی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پہلے عرب قوم کے اندر ایک دائمی عداوت اور جنگ کی کیفیت تھی، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور جو لوگ حضور کی غلامی کے حلقے میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلامی مصطفیٰ کی بدولت، محبت مصطفیٰ کی بدولت، اطاعت مصطفیٰ کی بدولت ان سب کے دلوں کو ایک کر دیا۔ تو آج بھی اگر ہمارے لیے کوئی راہ نجات ہو سکتی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سورہ توبہ کے اوپر۔ سورہ توبہ کو سورہ التوبہ کہنے کی جو وجہ مفسرین کرام نے بیان فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام سورہ توبہ اس لیے ہے
کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی توبہ کو قبول کرنے کا ذکر فرمایا، خاص طور پہ حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن الربیع رضی اللہ عنہم اجمعین، ان 3 صحابہ کی توبہ کو قبول کرنے کا ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت مختلف مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں بیان نہیں ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ سے یہ روایت کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سورہ براءت کی یعنی سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے اور البراءت میں تلوار سے مارنے کی آیتیں ہیں، اس لیے اس میں امان نہیں ہے۔ میرے ایک مینٹور تھے جن سے میں پولیٹیکل سائنس کی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی مینٹورشپ لیتا تھا، تو جب ہم تھیوریز پڑھ رہے تھے تو اس میں جب ریئلزم پہ پہنچے تو ریئلزم اور اسلام کے بارے میں جب بات چلی تو گو کہ اس سے پہلے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا تو شرف نصیب تھا، تھوڑے بہت ترجمے کا بھی شرف نصیب تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ قرآن میں اگر آپ نے ریئلزم پڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ حقیقی طور پہ ایک ریاست جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے معاملات کے ساتھ، معاہدوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، تو انہوں نے کہا اس کے لیے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ سورہ توبہ ہے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان مبارک ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امان ہے، اس لیے اس سورت کے ابتدا میں نہیں آئی، اور البراءت میں تلوار سے مارنے کی آیتیں ہیں، اس لیے اس میں امان نہیں ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آغاز میں نہیں آئی۔ پھر سورہ توبہ کے کئی اسماء ذکر کیے ہیں مفسرین نے، مثلا البراءت اس کا نام رکھا گیا۔ البراءت کا معنی ہے کسی چیز سے بیزار ہونا یا کسی چیز سے بری و ذمہ ہونا، تو اس آیت کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بری ہیں اور بیزار ہیں مشرکین سے، تو اس لیے اس کو سورہ براءت بھی کہا گیا۔ پھر المقشقشہ اس سورت کا نام ہے کیونکہ جو قشقشہ کا لغوی معنی ہے وہ کسی شخص کو خارش اور چیچک کی اگر بیماری ہو اس سے نجات ملنا، اس کو قشقشہ کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام المقشقشہ رکھا گیا کیونکہ اس صورت سے مسلمانوں کو منافقین سے نجات ملی۔ پھر تیسرا نام جو ہے وہ البحوث رکھا گیا ہے اس کا کیونکہ اس میں منافقین کے احوال سے بحث کی گئی ہے۔ چوتھا نام اس کا المنقرہ ہے کیونکہ تنقیر کا جو لغت میں معنی ہے وہ بحث اور تفتیش ہے، اس لیے اس صورت میں المنقرہ کا نام بھی اس کو ابتدا میں اس کا تھا۔ اور پھر المبعثرہ، مبعثرہ اس لیے اس کا نام ہے کیونکہ لغت میں کسی مخفی چیز کو ظاہر کرنے جو ہے یہ المبعثرہ اس کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں جو ہے وہ مخفی نفاق جو تھا لوگوں میں اس کو ظاہر کر دیا گیا۔ پھر چھٹا نام جو ہے اس صورت کا وہ المخزیہ ہے اور الفادحہ ہے کیونکہ ان کا معنی جو ہے وہ رسوا کرنا ہے، اور جب ان لوگوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا تو وہ سب کے سامنے رسوا ہو گئے۔ پھر اس کا ایک نام جو ہے وہ المنکلہ رکھا گیا، المشردہ بھی رکھا گیا اور المدمدمہ بھی اس کا نام رکھا گیا، اور ان تینوں کا معنی جو ہے المنکلہ، المشردہ، المدمدمہ، ان کا معنی ہلاک کرنے والی، اور چونکہ منافقین جو تھے وہ رسوائی کے عذاب سے ہلاک ہو گئے اس لیے اس صورت میں ان کے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ 11واں نام جو ہے اس کا وہ سورت العذاب بھی رکھا گیا، اور اس لیے اس سورت کے یہ اسماء ہیں، اور لیکن معروف جو اسم مبارک ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ سورہ
التوبہ ہے، جس کی وجہ پہلے بیان کر دی ہم نے۔ اب ایک میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ الانفال میں اور سورہ التوبہ کے اندر جو مناسبت ہے وہ کیا ہے؟ اس میں سورہ الانفال میں ارشاد تھا کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پہ پھینک دیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی دغا بازوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور سورہ التوبہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں مشرکین سے مسلمانوں کے کیے ہوئے جو معاہدے تھے ان کے نسخ اور فسخ کا اعلان فرما دیا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ 6 ہجری میں مسلمانوں نے مشرکین سے صلح حدیبیہ کی تھی، پھر 9 ہجری میں بنو دمیرہ اور بنو کنانہ کے سوا جتنے بھی لوگ تھے سب نے تقریباً عہد شکنی کی۔ تب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین سے کیے ہوئے معاہدوں سے بری الذمہ ہو جائیں، اور ان کو 4 ماہ کی مہلت دی، اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ اگر مشرکین اسلام قبول کر لیں تو ویل اینڈ گڈ، اور ورنہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ اور مشرکین جو تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ ابھی روم اٹیک کر دے گا مسلمانوں کے اوپر، ابھی کسرا یعنی اس وقت کا ایران یہ اٹیک کر دیں گے مسلمانوں کے اوپر، تو اس دوران مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ہزیمت سے دوچار کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذہن میں جو وقت تھا اس وقت کے آنے سے پہلے جب یہ احکامات فرما دیے تو ان کی منصوبہ بندی کی ساری جو بساط تھی اس کو لپیٹ دیا گیا، یعنی جو وہ کیسر و کسرا کی مدد کو دیکھ رہے تھے، اور ان سے اعلان براءت کر کے انہیں اس پر مجبور کر دیا کہ یا وہ اسلام قبول کر لیں یا فنا کے گھاٹ اتر جائیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت کی 2 سپر طاقتیں جو تھیں، ایک طرف روم تھا ایک طرف کسرا تھا، ان کو مسلمانوں نے اپنی تعداد، ہتھیار، وسائل کے کم ہونے کے باوجود ان 2 ریاستوں کو اپنے گھٹنوں پر گرا دیا اور پرچم اسلام وہاں پر لہرا دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ کیسر و کسرا جو تھے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی اور اطاعت کرنے والے ان جانباز صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام کے قدموں تلے رون دیے گئے، اور وہ خس و خاشاک کی طرح اس ایمان کی حرارت سے جلا دیے گئے۔ تو مراد یہ ہے کہ فتح ان کو ملی، اللہ نے نصرت اور تائید ان کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ اس میں سورہ توبہ کی 1 سے لے کر 93 تک یعنی 93 تک آیات ذکر ہوئی ہیں۔ پہلے ان کا مختصر خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 16 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکین سے بیزاری کا اعلان ہے۔ پھر آیت نمبر 17 سے 24 میں یہ ارشادات آئے جن میں بنیادی یہ چیزیں ہیں: تعمیر مساجد کے حقدار مسلم ہیں، غیر مسلم نہیں، ہجرت اور ایمان، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بیان ہے، جہاد کی فضیلت کا بیان ہے، اور سورہ توبہ میں 25 سے 29 میں غزوہ حنین کا بیان ہے، حج و عمرہ سے مشرکین کی ممانعت کا بیان ہے، اور جو سرکشی کرنے پہ اتریں ان یہود و نصارہ سے جہاد کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 30 سے 35 میں اہل کتاب کی بدعقیدگی اور بدعملی کا بیان ہے، اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کا بیان ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 میں قمری مہینوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو لیونر کیلنڈر ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور مشرکین سے، سرکش مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر سورہ توبہ میں 38 اور 42 آیات میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے انتباہ کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 59 میں
شان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے اور اس کے ساتھ منافقین کی بری عادات کا بیان ہے۔ آیہ نمبر 60 سے آیہ نمبر 70 میں منافقین کے اعمال بد اور ان کے انجام بد کا بیان ہے۔ پھر آیہ نمبر 71 سے 72 میں مسلمانوں کے اعمال اور ان کے انجام خیر کا بیان ہے۔ پھر سورہ توبہ میں آیہ نمبر 73 سے آیہ نمبر 89 کے اندر کفار اور منافقین سے جہاد کی تاکید کی گئی ہے اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پھر سورہ توبہ میں آیت نمبر 90 سے لے کے 93 میں جھوٹے عذر پیش کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور سچے معذوروں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب آئیں چیدہ چیدہ آیات اور ان کا مختصر خلاصہ۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 18 میں مساجد کی آبادی، مساجد کو آباد کرنا، مساجد کو آباد کرنا اہل ایمان کا وصف ہے۔ اس طور پہ بیان ہوا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھو، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم کسی شخص کو مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مسجدیں وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہو۔ پھر اس کے بعد ایمان کی افضلیت بیان کی گئی کہ تمہاری دوستیاں، تمہاری رشتہ داریاں، حتیٰ کہ تمہارے خونی رشتے بھی ایمان کے سامنے کوئی برابری نہیں رکھتے۔ ایمان ان سب چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آیت نمبر 23 ہے، ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ، تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں، اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس میں کفار سے اور کفر کو، اسلام کے مقابلے میں کفر کو پسند کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ چاہے تمہارے بھائی ہوں، باپ دادا ہوں، قریبی ترین رشتہ دار اور عزیز ہوں، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر زیادہ محبوب رکھتے ہیں تو فرمایا تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں تمام مومنین سے خطاب ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے عند المفسرین۔ اور اس آیت میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا گیا، لیکن مسلمان ممالک میں ایسے کفار جو مسلمانوں کی اور ان ممالک کی اجازت سے رہتے ہیں، خرید و فروخت میں، مزدوری کرنے میں یا مزدوری کروانے میں، ملکی، سماجی، معاشرتی، معاشی امور میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ مفسرین نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن ان سے جو دوستی ہے اس سے منع فرمایا ہے، اور جو کفار سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھے بغیر مسلمانوں کے مفاد میں تجارتی اور دفاعی معاہدے ہوں، اس کی اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مفسرین نے
اور بعض فقہا نے اخذ کیا، اور اس کی مثال میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے جو مدینہ میں رہنے والے یہود تھے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے فرمائے، اور حدیبیہ میں مکہ کے مشرکین اور کفار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور آپ نے معاہدہ کی پابندی فرمائی، تو ضرورت کی بنا پر دفاعی، تجارتی، سفارتی نوعیت کے معاہدے ان سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنا دوست اور اپنا حامی و مددگار نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں یہ بیان آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب محبتوں پہ غالب کر دو۔ ان محبت سے جو بنیادی طور پہ ایک ہی محبت ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو اس لیے حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اور یہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب لوگوں میں بنو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ اور رسول کی محبت کو ہر ایک پہ غالب کر دو، اور اگر تم اللہ اور رسول کی محبت سے سرکشی کرتے ہو یا کسی اور چیز کو اس پہ فوقیت دیتے ہو تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تم فرماؤ کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یہاں حکم سے مراد عذاب کو لیا گیا، تو پھر راستہ دیکھو یہاں تک کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ تو اس میں بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن اختصار سے یہ جان لینا چاہیے کہ باپ، بیٹے، بھائی، ان کو اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ پہ ترجیح دینا فسق ہے۔ اسی طرح عورتیں، کنبہ، کمائی کے مال جن کے خسارے کا ڈر ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ، رسول اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ پر ترجیح دینا یہ فسق ہے۔ اور اسی طرح پسند کے مکان جو ہمیں بڑے عزیز ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ، رسول اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ پہ ترجیح دینا یہ فسق ہے، اور ایسی قوم کو قرآن مجید نے فاسق کہا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 24، یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، آباؤکم باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ اور دیگر ساری چیزیں، یہ تمہیں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوں گی تو پھر یہ فسق ہے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر سورہ توبہ آیت نمبر 32 ہماری امید بندھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار اسے ناپسندی کیوں نہ کرے۔ آج عالم اسلام پر اس کے بنیادی عقائد، اس کی تہذیب، تمدن پر، اس کے احکام پر جو یلغار ہے،
وہ یلغار یہ بتاتی ہے کہ کفار آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پھونکوں سے اس کا نور یعنی اسلام دین اس کو بجھا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس نور کو اپنے کمال تک پہنچا دے۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ بہت سے ممالک جن کو ہمارے فاتحین فتح نہ کر سکے، ان میں ہمارے مہاجرین نے دعوت اسلام کو پھیلایا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے سورہ التوبہ کی آیت 33 میں غلبہ حق کی طرف مسلمانوں کو تلقین دی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو یہ بات بری لگے۔ آپ کا دین ہر دین پر غالب ہو جائے، اور یہ بات ایک ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ مفسرین نے بھی بحث کی ہے اس پہ، اور جو موجودہ دنیا اسلام کی صورتحال ہے اس میں بھی یہ بات بڑی امید افزا ہے کہ اپنے دلائل کے اعتبار سے، اپنی صداقت، اپنی حقانیت کے دلائل کے اعتبار سے اسلام آج بھی دنیا کے تمام مذاہب کے اوپر غالب ہے۔ کسی کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کی اتنے دلائل، قوی دلائل موجود نہیں ہیں جتنے عالم اسلام کے پاس اور مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ اور اگر اس سے مراد مادی غلبہ ہو تو ایک اس سے مراد ہماری تاریخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ادیان پہ مسلمانوں کو غالب کیا۔ پھر ہم نے جب نعمتوں کی ناشکری کی، فرمان سے سرکش ہو گئے، اطاعت کو ترک کر دیا اور دنیا کو اپنی زیب و زینت بنا لیا، تو پھر جو نعمتیں عطا کی گئیں وہ نعمتیں چھن گئیں۔ لیکن اس کے مراد جو ہے وہ زمانہ آخر بھی لیا گیا ہے، اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو پوری دنیا میں کوئی دیوار بھی ایسی نہیں بچے گی جس پہ پرچم اسلام نہیں لہرا رہا ہوگا۔ پھر جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے انجام بد کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس مال یعنی یہ جو سونا چاندی انہوں نے جمع کر رکھا ہے اس پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، پھر اس تپتے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جس کو تم جمع کرتے رہے ہو۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا اور اللہ نے جو احکام مال کے بارے میں فرمائے ہیں ان کو نہ ماننے والوں کا اخروی انجام بیان کیا گیا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے جو ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے، ہماری محبت کو بڑھاتی ہے، ہماری اطاعت کو بڑھاتی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس حال میں کہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی حضرت ابو بکر سے فرما رہے تھے لا تحزن، غمزدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس پہ بہت تفصیلی اس سے عظمت صحابیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی اپنی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ دین کی نصرت کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی ظاہری حیات مبارک کے سب سے مشکل ترین مرحلے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور اس پہ ان کو وہ قرب خاص بھی میسر رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو بیان کیا گیا ہے، اور جس طرح آپ کی صحابیت کو بیان کیا گیا ہے جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، اس طرح کسی اور صحابی کی صحابیت کو، عظمت صحابیت کو قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ خصوصیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ان اللہ معنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی، اور قرآن مجید نے اس بشارت کو اپنی اس آیت کے اندر سمو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضور کے ان لفظوں کو سمو کر یہ بشارت بنا دی کہ ان اللہ معنا۔ یہاں مفسرین کرام نے اور علماء معانی نے فرمایا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واصل باللہ ہونے کی دلیل ہے یہ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کو صوفیاء کرام واصل باللہ ہونا کہتے ہیں، حضور حق میں پہنچنا کہتے ہیں، اس کو کہا کہ قرآن مجید نے ایک صحابی کے واصل باللہ ہونے کی تصدیق کی ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امتیازی شان ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے اس کی گرینڈ سمری کی طرف۔ آیات کی کل تعداد 10ویں پارے میں 128، سورہ الانفال کی آیت نمبر 41 سے 75 تک، اور سورہ توبہ کی 1 سے 93 تک آیات اس میں آئیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سیدنا ابراہیم، سیدنا عزیر، سیدنا عیسیٰ، سیدنا نوح علیہم السلام کا ذکر ہوا، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا۔ مقامات مقدسہ میں مسجد حرام کا ذکر آیا ہے، غار ثور کا ذکر آیا ہے، واقعات میں غزوہ حنین کا ذکر ہے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقین کا ذکر ہے، اور دیگر ان واقعات کا ذکر ہے جو سیرت پاک سے جڑے ہیں۔ اقوام میں یہود کا، نصارہ کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا اور قوم ابراہیم کا اس میں ذکر آیا ہے، اور عذاب میں آل فرعون کا دریا میں غرق ہونا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کو نور قرآن سے منور فرما دے، اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔